شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرندوں کو ایسے دانہ ڈالو پرندے کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کام کر لو دولت پاؤں چومے گی۔ ناظرین، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ہم جتنی محنت کرتے ہیں اور جتنے قابل ہیں اس حساب سے ہمیں کامیابی، رزق اور دولت نہیں ملتا، جبکہ ہم سے کم تر قابلیت والے لوگ جو کہ ہمارے جتنی محنت بھی نہیں کرتے، نہ صرف زندگی میں بہت زیادہ دولت اور رزق حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ ہم لوگ چھوٹے گھر یا پھر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کے پاس بڑے بڑے گھر اور کوٹھیاں آ چکی ہیں اور گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جگہ اس کا جواب دیا ہے۔ ایک جگہ تو نہ صرف اس کا جواب دیا ہے بلکہ اس کا حل کیا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ دولت ثقافت میں پوشیدہ ہے جبکہ لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کامیاب یا دولت مند ہونے کے لیے محنت نہ کریں۔ محنت کرنا تو سنت ہے، لیکن اس چیز کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے تو اگر صرف محنت سے دولت ملتی تو دنیا میں مزدور سے زیادہ امیر کوئی شخص نہ ہوتا۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اتنی دولت اور کامیابی کیوں نہیں مل پاتی جس کے آپ حقدار ہوتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کی وجہ اور حل کیا بتایا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اس کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا علی، میں روز کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل اور حقدار ہوں، اور نہ ہی دن بھر مجھے سکون ملتا ہے۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کے کیا کرو، پھر دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں اناج کا ایک دانہ تک نہیں ہوتا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ بالکل یا علی، اناج کے دانے تو ہوتے ہیں، میں روزانہ 2 سے 3 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کھانے میں سے اناج کا ایک دانہ بھی نکال نہیں سکتے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یا علی، اناج کے ایک دانے کی کیا اوقات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو پورے خلوص سے دو۔ اگر تم صرف اناج کا ایک دانہ اپنے دن کی غذا سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، پرندے کو کھلاؤ، کسی کیڑے کو کھلاؤ، کسی چیونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے رزق میں سے کھلاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے ظاہر سے متعلق احکام کے ساتھ ساتھ باطن کی اچھی بری کیفیات کو نہ صرف خوب واضح فرمایا بلکہ اس کے نتائج بھی بیان فرمائے۔ انہی باطنی کیفیات میں سے رحم اور بے رحمی بھی ہے جس کا اثر انسان کی داخلی اور خارجی زندگی میں نظر آتا ہے۔ مذکورہ حدیث پاک کا موضوع رحم کی اہمیت اور بے رحمی کی مذمت ہے۔ اس مبارک فرمان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے چند مراد معنی ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، یعنی جس کا شمار رحم کرنے والوں میں نہیں ہوتا اللہ پاک اس پر رحمت نہیں فرماتا۔ نمبر 2، جو لوگوں پر احسان کر کے رحم نہیں کرتا رحمان کی جانب سے اسے ثواب نہیں دیا جاتا۔ نمبر 3، جسے دنیا میں رہتے ہوئے رحمت ایمان نصیب نہیں ہوئی اس پر آخرت میں بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، جو احکام الہی پر عمل کر کے اور گناہوں سے بچ کر خود پر رحم نہیں کھاتا
اس پر اللہ پاک بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ نمبر 5، پہلی رحمت سے اعمال اور دوسری رحمت سے جزا و ثواب مراد ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ نیک عمل کرنے والے کو ہی ثواب دیا جائے گا۔ نمبر 6، پہلی رحمت سے صدقہ اور دوسری رحمت سے بلا مراد ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ صدقہ دینے والا ہی بلا سے محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت ہم تک اسلام پہنچا، کیونکہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت رحمت مصطفیٰ کا بھرپور فیضان صحابہ کرام کو ملا۔ اللہ کریم نے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تم اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرنے لگو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک رحم دل ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے دوست پر رحم کرنا مراد نہیں بلکہ عام رحم دلی مراد ہے۔ صحابہ کرام کے ذریعے رحم دلی، شفقت و نرمی اور فضل و احسان کی صورت میں ڈھل کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچی اور اسلام کے پھیلنے کا سبب بنی۔ یاد رکھیے، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے پر رحم دلی کا وصف ہی ابھارتا ہے۔ رحم ہی کی بدولت انسان میں دوسرے کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ رحم ہی کے ذریعے انسان غریبوں کی مالی مدد، تباہ حالوں کی داد رسی، پریشان حالوں کی مشکل کشائی کر گزرتا ہے۔ رحم دلی کی بدولت بندہ ہر اس چیز سے بچتا ہے جو دوسرے کی تکلیف کا باعث بنتی ہو۔ رحم دل انسان کی گفتگو میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اخلاق و کردار کو داغدار کرنے کے لیے برائی سے چھٹکارا پا لیتا ہے، اور ایسا شخص رحمت الہی کا بھی حقدار قرار پاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ رحم کا تعلق صرف انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ پاک کی تمام مخلوق سے ہے، ان میں جانور بھی شامل ہیں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ گلی محلوں میں بچے اور کئی نوجوان بلی، کتے، گدھے اور دیگر جانوروں کو بلا وجہ مار رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض علاقوں میں چڑیا، کبوتر، طوطے اور دیگر چھوٹی چھوٹی مخلوق کو باندھ کر خوب کھیل تماشا بنایا جاتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسے کام کرنے سے منع کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قریش کے چند جوانوں کے پاس سے گزرے۔ وہ لوگ ایک پرندے کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ انہوں نے پرندے والے سے یہ طے کر لیا تھا کہ جس کا تیر نشانہ پر نہیں لگے گا وہ اس کو کچھ دے گا۔ جب ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو ادھر ادھر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص ایسا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو شخص کسی جاندار کو ہدف بنائے، بلا شبہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم ہماری بخشش کا بہانہ بھی بن سکتا ہے۔ کسی شخص نے خواب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، مغفرت کا کیا سبب بنا؟ فرمایا، ایک مکھی روشنائی پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی، میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کسی نیکی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا فائدہ انسان کو پہنچے یا کسی دوسرے جاندار کو، کہیں اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں معمولی باتوں پر اجر کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کسی بھی نیک بات کو حقیر مت جانو، خواہ تم اپنے بھائی کے ساتھ حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملو۔ جس طرح انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر و ثواب ہے، اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے پر بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو کھلانا پلانا بھی نیکی ہے اور ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے۔ کسی شخص کے لگائے ہوئے پھلدار درخت، فصل یا اناج کو انسان، پرندے اور جانور کھاتے ہیں، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا یا فصل کاشت کرتا ہے، پھر اس سے پرندے یا انسان یا مویشی کھاتے ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ انسان ہوں یا چرند و پرند یا درندے یا چوپائے یا حشرات الارض، جس انسان کی محنت سے انہیں روزی ملتی ہے وہ اس کے لیے باعث اجر ہے، لہٰذا پرندوں کو پانی اور باجرہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کے لیے مسجد کے صحن یا عام گزرگاہ سے ہٹ کر جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ ناظرین، آج کل گرمی کا موسم ہے اور گرمی بھی شدت کی ہے۔ ہماری طرح چرند پرند بھی موسم کی شدت محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح ہم پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں، اسی طرح چرند پرند کو بھی پیاس لگتی ہے۔ گرمی کے موسم میں آپ نے اکثر پرندوں کو مرا ہوا دیکھا ہوگا۔ بعض پرندے اڑتے اڑتے اچانک گر پڑتے ہیں، یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہی گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس موسم میں نیکی کرنے کا یہ بھی ایک موقع ہے۔ اپنے مکان کے چھت، بالکنی یا جہاں پرندے آسانی سے آ جا سکیں، ایسی جگہ پر کسی چوڑے برتن میں پانی رکھ دیجئے اور ہو سکے تو پرندوں کا چارہ بھی رکھ دیجئے۔ شہر کے لوگوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ صدقہ ہوگا۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ حج کے بارے میں کہا ہے کہ حج گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حاجی گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ خود میں دوں گا۔ لیکن ایک مرتبہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں نہ تو یہ کہا کہ نماز، نہ ہی روزے دار کا نام لیا، نہ ہی حاجی کا نام لیا، نہ ہی رات رات بھر عبادت کرنے والے کو سب سے بہتر انسان قرار دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص گزر رہا تھا کہ اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ کنویں میں اترا، پانی پی کر واپس جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے بے حال ہے اور بس عنقریب مرنے والا ہے۔ جس کے بعد وہ دوبارہ کنویں میں گیا، اپنے موزوں میں پانی بھرا اور موزوں کو اپنے منہ میں دبا کر کنویں سے باہر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اس شخص کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دولت اور پیسہ جس کے پیچھے آپ پوری زندگی بھاگتے رہے ہیں لیکن وہ آپ کو حاصل نہ ہو سکا، وہ دولت، وہ پیسہ اور رزق آپ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے اور آپ کے قدموں میں آ کر گر جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی گئی بات پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کو دولت، پیسے اور رزق کی کمی نہ رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل کیسے کرنا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو چند باتیں بتانا ضروری ہے۔ اگر آپ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ ایک غریب اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اسلام نے اس شخص کو کامیاب ترین شخص قرار دیا ہے جو دین کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں اور اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اگر آپ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ ایک غریب اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اسلام نے اس شخص کو کامیاب ترین شخص قرار دیا ہے جو دین کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں اور اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں
لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو جہاں آپ پوری زندگی انسانوں کا خیال رکھتے آئے، وہاں آپ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کے معاملات کیا کرتے تھے، اور جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں برکت اور سکون نہیں تو اپنے دن اور کام کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ کی مخلوق کو اناج کا ایک دانہ ہی کھلا دیا کرو، تمہارے کام میں برکت اور زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ اس کام کو بے شمار طریقوں سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک سب سے بہترین اور آسان طریقہ پرندوں کو کھانا کھلانا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ بہت خرچہ کریں یا بہت بڑے پیمانے پر اس کا بندوبست کریں۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، بس آپ نے اتنا کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ چڑیوں کو باجرہ یا پرندوں کو اناج وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں۔ آپ گلی محلے کی بلیوں اور دوسری مخلوق کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور جتنی آپ کی توفیق ہے آپ اتنا کھلا سکتے ہیں، یعنی آپ کی جتنی بھی حیثیت ہے آپ اس حیثیت کے مطابق اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اور اس چیز کو تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جب اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو جائے گا تو آپ کو دولت، پیسے اور رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رزق خود بخود آپ کی دہلیز پر پہنچ جائے گا۔ محترم ناظرین، میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو ارب نہیں بلکہ کھرب پتی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے اندر ایک عادت پائی جاتی تھی کہ وہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے آپ بھی اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا کریں، اور دن کا آغاز ان کو اناج کھلانے کے ساتھ کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔